بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کووڈ-19، انفلوئنزا، فلو، سیزنل کامن کولڈ یعنی وبائی نزلہ زکام کے علاج میں استعمال ہونے والی ٹاپ 10 ہومیوپیتھک ادویات کے بارے میں۔ تو دوستو، میں ڈاکٹر کامران محمد رفیق اور آپ کو ہمارے اس یوٹیوب چینل میں ویلکم۔ اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہومیوپیتھک ادویات کے بارے میں ایک بات آپ کو بتانا چلوں کہ ہومیوپیتھک میڈیسن آف سسٹم میں اسپیسیفک اینٹی وائرل میڈیسنز اویلیبل نہیں ہوتی، چاہے ہومیوپیتھک ہو یا ایلوپیتھک۔ اسپیسیفک اینٹی وائرل ڈرگز اویلیبل نہیں ہیں، صرف سمپٹمیٹک یعنی جو مریض کو علامات ہوتی ہیں ان کو ریلیف دینے کے لیے ادویات استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ ہومیوپیتھک میں ادویات کی ایک بڑی رینج اویلیبل ہے جو کہ وائرل سمٹمز جو کہ کووڈ-19 میں، انفلوئنزا میں، فلو میں، کامن سیزنل کولڈ وغیرہ وبائی نزلہ زکام میں پیشنٹ میں اپیئرس ہوتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں، ان کو ریلیف دینے میں ایک نمایاں اثر رکھتی ہیں۔ ہومیوپیتھک ادویات کے استعمال سے وائرل ڈیزیزز کا ڈیوریشن بھی کم کیا جا سکتا ہے اور پیشنٹس کو کسی قسم کی کمپلیکیشن کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان تمام ڈیزیز میں ہومیوپیتھک ادویات ضرور استعمال کیا کریں۔ ہومیوپیتھک ادویات جو کہ وائرل انفیکشنز اور انفلوئنزا، کامن کولڈ، فلو وغیرہ میں استعمال ہوتی ہیں، ان میں ایکونائٹ نمبر 1 دوائی کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ ابتدائی حالت میں یہ دوائی یعنی ایکیوٹ کیسز میں بڑی کارآمد دوائی ہے جب ٹھنڈے، سرد اور خشک ہوا کے جھونکے یا پسینے کا دب جانا اس بیماری کے اسباب ہوں۔ ایکونائٹ میں مندرجہ ذیل علامات موجود ہوں تو یہ دوائی بہت ہی ایفیکٹو ثابت ہوتی ہے اور مرض کو وائرل انفیکشن کو ابتدا ہی میں روک دیتی ہے۔ ایکونائٹ کی وائرل انفیکشنز کے دوران نوٹ کی جانے والی علامات یہ ہیں: بے چینی، دل کی بے قراری، موت کا ڈر، تیز بخار، خشک بدن، پھرتیلی نبض، سر درد، تمام جسم میں درد، چہرہ گرم، آنکھیں سرخ، ناک سے پانی بہتا ہوا، گلا اور منہ عموماً خشک اور گلے میں ورم، خشک تکلیف دہ کھانسی رات کے وقت اور گرم کمرے میں بیماری کا زور، یعنی تمام علامات رات کے وقت اور گرم کمرے میں شدت اختیار کرتی ہیں اور مریض کھلی ہوا میں اور پسینہ آنے پر بہتری محسوس کرتا ہے۔ دوستوں، اگر ایکونائٹ کی ابتدائی میں دوائی دے دی جائے تو بعض اوقات صرف ایک ہی دوائی یعنی ایکونائٹ وائرل انفیکشن کو ریڈیوس کرنے میں بہت ہی ایفیکٹو ثابت ہوتی ہے۔ دوسری دوائی جو کہ وائرل انفیکشن، انفلوئنزا، فلو اور کووڈ-19 میں بہت ہی ایفیکٹو ثابت ہوتی ہے، اسے یوپیٹوریم پرف کہا جاتا ہے۔ یہ دوائی اس مرض میں اکثر بہت ہی ایفیکٹو ثابت ہوتی ہے۔ درد کی زیادتی ہوتی ہے، مریض کو تمام جسم بہت دکھتا ہے، مریض کی آواز بیٹھ جاتی ہے، کھانسی ہوتی ہے، ساتھ ہی گلا اور چھاتی کے اوپر کا حصہ بہت دکھتا ہے، زکام اور پیاس بہت لگتی ہے اور پانی پینے سے یعنی وومٹ ہو جاتی ہے، کھانسی بہت دکھ دینے والی ہوتی ہے اور چھاتی اور سر کو کھانسنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ یوپیٹوریم کا مریض ڈروسیرا کے پیشنٹ کی طرح دونوں ہاتھوں سے اپنی چھاتی کو سہارا دیتا ہے۔ اس دوائی کی یہ خاص علامت ہے
کے دردیں، مریض کو جو پین ہوتا ہے ہڈی توڑ ہوا کرتی ہیں اور پوری باڈی کی ہڈیوں میں جوڑوں میں شدت کا درد ہوتا ہے۔ بہت سے ڈاکٹر تو زکام وبائی نزلہ زکام کے ابتدا ہی میں اسی دوائی پر انحصار کرتے ہیں۔ تیسری دوائی آرسینک ایلبم کہلاتی ہے۔ یہ دوائی وبائی انفلوئنزا، زکام اور کورونا کے کیسز میں خاص درجہ رکھتی ہے۔ وائرل انفیکشنز میں آرسینک سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دوائی کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ آرسینک دوائی نہ صرف علامات کو کم کرتی ہے بلکہ علامات کی شدت کو بھی کم کر کے وائرل انفیکشن کا ڈیوریشن بھی کم کر دیتی ہے۔ آرسینک کی علامات میں خاص کر جبکہ ناک سے پانی بہتا ہو، کمزوری اور سستی اس دوائی کی خاص علامات ہیں۔ جب مرض کا حملہ چھاتی کے اوپر والے حصے پر ہو تو یہ دوائی خاص طور پر ایفیکٹو ثابت ہوتی ہے۔ جلندار اور جلتے ہوئے پانی کا بکثرت خارج ہونا آرسینک کے زمرے میں آتا ہے۔ اگلی دوائی جو کہ بیسیکلی ایک نوسوڈ ہے اور انفلوئنزا کے مواد سے ہی بنائی جاتی ہے، انفلوزینم کہلاتی ہے۔ یہ دوائی وبائی نزلہ زکام، وائرل انفیکشنز اور کورونا کے کیسز میں ویکسین کے طور پر بھی استعمال کروائی جا سکتی ہے۔ یعنی اس دوائی کے اگر شروع میں ہی استعمال شروع کروا دیا جائے تو وائرل انفیکشن سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، اور جن افراد میں اگر وائرل انفیکشن ہو بھی جائے تو بعض اوقات یہ دوائی سنگل ریمیڈی ہی وائرل انفیکشن کو ختم کر دیتی ہے اور ان کے ڈیوریشن کو بھی کم کر دیتی ہے۔ بعض اوقات یہ دوائی یعنی انفلوزینم انٹرکرنٹ ریمیڈی کے طور پر بھی استعمال میں لائی جا سکتی ہے۔ وائرل انفیکشن میں استعمال ہونے والی اگلی دوائی رسٹوکس ہے۔ جب انفلوئنزا کے ساتھ مریض کے تمام اسکیلیٹل سسٹم میں شدت کا درد ہو اور چھینکیں اور کھانسی بکثرت آتی ہو تو یہ دوائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ رسٹوکس کی اہم علامات میں کھانسی شام کو زیادہ ہوتی ہے اور اسٹرنم یعنی سینے کے سامنے والی ہڈی کے اوپری حصے میں مریض کو کھانسنے کے باعث شدت کا درد ہوتا ہے۔ رسٹوکس کی خاص علامت جب نمی میں رہنے کے باعث انفلوئنزا کا عارضہ ہوا ہو تو یہ دوائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ کمزوری اور نقاہت بہت ہوتی ہے اور دردوں کا ہونا اور انفلوئنزا کی علامات کا رات میں شدت اختیار کرنا اس دوائی کی علامات مخصوصہ کہلاتی ہیں۔ وائرل انفیکشن میں استعمال ہونے والی ایک اور دوائی برائیونیا ہے۔ برائیونیا کی علامات اگر مریض میں پائی جائے تو بعض اوقات برائیونیا اکیلی ہی دوائی مریض کی تمام علامات کو ختم کر دیتی ہے اور مریض کو انفلوئنزا اور کورونا جیسی وباؤں سے محفوظ بھی رکھتی ہے اور علامات کی شدت کو بھی کم کرتی ہے۔ برائیونیا کی خاص علامات میں کھانسی کا بہت زیادہ تکلیف دہ ہونا اور ہڈیوں میں درد زیادہ ہونا پایا جاتا ہے۔ مریض کو ہڈیوں میں درد حرکت سے زیادتی پیدا کرتے ہیں اور دردوں کو دبانے سے آرام محسوس ہوتا ہے۔ مریض کو کھانسی شدت کی ہوتی ہے اور کھانستے وقت سر میں درد ہوتا ہے۔ مریض کا سانس اکھڑنے لگتا ہے اور مریض سانس رک رک کر لیتا ہے۔ برائیونیا کے مریضوں میں پیاس کی بھی ایک نہایت عجیب علامت دیکھنے میں آتی ہے کہ مریض بہت دیر وقفے کے بعد زیادہ مقدار میں پانی کی خواہش کرتا ہے۔ ڈلکا مارا
ڈلکا مارا بھی وائرل انفیکشن میں استعمال ہونے والی نہایت ہی اہم دوا ہے۔ جب وائرل انفیکشن کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہو تو ڈلکا مارا نہایت مفید دوائی کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ مریض کی علامات میں آنکھیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، مریض کا گلا دکھتا ہے اور کھانسنے سے درد ہوتا ہے۔ جب اس مرض کا باعث یعنی وائرل انفیکشن انفلوئنزا کا باعث موسم میں نمی یا یکایک اچانک موسم کا سرد ہو جانا ہوتا ہے تو یہ دوائی اور بھی زیادہ مؤثر یعنی ایفیکٹو ثابت ہوتی ہے۔ جیلسیمیم، یہ دوائی یعنی جیلسیمیم بھی ایکونائٹ کی طرح ایکیوٹ کیسز میں ایفیکٹو ثابت ہوتی ہے، جبکہ مریض کا تمام جسم دکھتا ہو اور مریض کمزوری محسوس کرتا ہو۔ اس دوائی کے دینے سے مریض کے مسلز میں بہت جلدی آرام محسوس کرتا ہے، مریض ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، اور جو جیلسیمیم کی نمایاں علامات مریض میں دیکھنے کو ملتی ہیں ان میں لو گریڈ فیور اور سخت کھانسی ہوتی ہے، جو کہ کھانسنے سے مریض کا جسم درد کرنے لگ جاتا ہے، مریض کو چھینکوں کے دورے ہوتے ہیں اور جلتا ہوا پانی ناک سے نکلتا محسوس ہوتا ہے، سستی اور کاہلی بہت زیادہ ہوتی ہے، مریض الگ تھلگ رہنا پسند کرتا ہے اور بولنا نہ چاہتا ہو۔ پیاس کی کمی بھی اس دوائی کی خاص علامات میں سے ایک ہے۔ اگلی دوائی جو کہ وائرل انفیکشن میں بہت ہی زیادہ ایفیکٹو ثابت ہوتی ہے وہ سباڈیلا کہلاتی ہے۔ سباڈیلا کی خاص علامات میں چھینکیں بکثرت آنا ہوتی ہے، کھلی ہوا میں جانے سے چھینکیں آئیں اور بہت سا پانی ناک سے بہنے لگے، گلا سوجا ہوا ہو اور کھالی نگلنے سے زیادہ تکلیف ہو، چھینکیں بہت آتی ہیں اور سارے جسم کو ہلا دیتی ہیں، مریض تھر تھر کانپتا ہے اور ٹھنڈک کا نیچے سے اوپر کی طرف چڑھنا، یہ بھی اس دوائی یعنی سباڈیلا کی خاص علامت ہے۔ پیشانی میں درد، منہ کا خشک ہونا، عدم پیاس کی کمی اور کھانسی جو کہ لیٹنے پر تکلیف کا باعث بنتی ہے، یہ سب علامات سباڈیلا کے زمرے میں آتی ہے۔ وبائی نزلہ زکام میں جبکہ زکام کا زور زیادہ ہوتا ہے تو ایسے کیسز میں اکثر سباڈیلا بہت ہی زیادہ مفید دوا ہوا کرتی ہے۔ ٹیوبرکلینم، دوستوں ٹیوبرکلینم بیسیکلی ایک نوسوڈ ہے جو کہ ٹی بی کے مواد سے تیار کیا جاتا ہے۔ ٹیوبرکلینم وبائی نزلہ زکام کووڈ-19 کے ایسے کیسز میں جن میں مریض نے بہت زیادہ ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی چیزیں استعمال کی ہو یا مریض کو ٹھنڈ سے الرجی ہو تو بعض اوقات ٹیوبرکلینم انٹرکرنٹ ریمیڈی کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات اکیلے ہی ٹیوبرکلینم دوائی مریض کی تمام علامات کو کم کر دیتی ہے۔ آخری اور امپورٹنٹ دوائی بیپٹیشیا کہلاتی ہے۔ اس دوائی کے حامل مریضوں میں حد درجے کی نقاہت اور کمزوری پائی جاتی ہے، مریض کے تمام اخراجات جن میں سانس، پاخانہ، پسینہ اور پیشاب وغیرہ سب کے سب بدبودار ہوتے ہیں۔ جب انفلوئنزا پھیلا ہو وبا کی صورت میں تو یہ دوائی نہایت ہی مفید ثابت ہوتی ہے۔ یہ تھی کچھ ہومیوپیتھک ادویات کی تفصیل جو کہ کووڈ-19 کورونا کے علاج میں، انفلوئنزا وبائی نزلہ زکام فلو کے علاج میں، سردیوں کے موسم میں جو کمپلیکیشنز دیکھنے کو ملتی ہے ان کے ریلیف میں استعمال کی جاتی ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ اپنے لنکس پر شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔